VOJ News. لوگ اپنی اشیاء ضروریہ خریدنے کے لیے تھیلوں میں کرنسی نوٹ بھر کے لے کے جایا کرتے تھے. ان کا بھی ایک وقت آ گیا تھا کہ وہ بھی ڈیفالٹ ہونے تک پہنچ چکے تھے. لوگ انتہائی پریشان تھے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جی ڈی پی بہت اہم ہوتی ہے. اس سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت جی ڈی پی کی گروتھ 5% تھی. اب وہ کم ہو کے گویا 0.8% ہو گئی ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ جون تک صرف اور صرف 9 ارب 94 کروڑ ڈالر تھے. پاکستان کے جی ڈی پی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی سب سے بڑی جو جی ڈی پی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے شعبے ہیں ان میں ہمارا زرعی شعبہ ہے. مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ دن بدن کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ پاکستان میں ہمیشہ کاشتکار کسان جو ہے وہ ہمیشہ پریشان رہا ہے. محنت اس کی ہوتی ہے لیکن منافع جو ہے وہ منڈیوں میں بیٹھا ہوا آڑتی اٹھا جاتا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مطلب پاکستان جو ہے وہ نہیں کر آگے بڑھ رہا. اب جس کے پاس کوئی 4 یا 10 ایکڑ زمین ہے وہ اس پہ کالونیاں بنانی شروع کر دی ہیں. اس نے بے شمار پیسہ حاصل کر رہا ہے. لیکن زراعت جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی وہ ریڑھ کی ہڈی ہماری ٹوٹ چکی ہے. پیسے کی ہوس نے اس قدر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. معاشی طور پہ پاکستان جو تباہ ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہمیں پاکستان کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا. لیاقت علی خان نے امریکہ سے جو قرضے کی مد میں مونگ پھلی کا لفظ استعمال کیا اس نے کہ مونگ پھلی کھائی ہے وہ پاکستان کو زندگی بھر ہضم نہیں ہوگی. کہ پاکستان اب تک اربوں ڈالر قرضہ لے چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے معاشی مسائل جوں کے توں ہیں. سیاسی طور پہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں لیتے. ہم کسی سیاسی جماعت کو اس کے منشور کی وجہ سے منتخب نہیں کرتے بلکہ ہم شخصیت پرستی کا شکار ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد میرن. تو گزشتہ پس منظر کی ایپیسوڈ 1 میں آپ نے دیکھا کہ معیشت کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی. اب اس میں نے جاپان کا ذکر کیا تھا کہ جاپان نے کس طرح اپنی تباہی کے بعد دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے جدوجہد کی اور عملی طور پہ وہ آج دنیا کی بڑی طاقت ہے. اسی طرح میں ایک آپ سے واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا معیشت کے حوالے سے کہ
1990 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں زلزلہ آیا تھا اور پورا صوبہ رفسنجان جس کے صدر بھی رہے ہیں رفسنجانی، تو وہ زلزلے کی وجہ سے مکمل طور پہ تباہ ہو گیا تھا۔ تو میں یہاں سے کوریج کے لیے گیا ہوا تھا، تو خیال آیا کہ کیوں نہ میں آگے ترکی کا بھی دورہ کر لوں۔ ترکی کے دورے کے ساتھ ساتھ پھر میں آگے یورپ کا دورہ بھی کر کے آیا۔ تو ترکی جب میں گیا تو وہاں کی صورتحال یہ تھی کہ لوگ اپنے اشیاء ضروریہ خریدنے کے لیے تھیلوں میں کرنسی نوٹ بھر کے لے کے جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت ترکی کا لیرا، ان کی جو کرنسی ہے، اس کے 3-3 لاکھ کے 4-4 لاکھ کے 5-5 لاکھ لیرے کے کرنسی نوٹ تھے۔ تو بہرحال چند دن مجھے وہاں رہنے کا جب اتفاق ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری باتیں تو نہیں شیئر کی جا سکتی، البتہ میں ایک واقعہ ضرور شیئر کروں گا کہ میرا بڑا دل کیا ایک دن لسی پینے کا۔ تقسیم کے علاقے میں گھوم رہا تھا، تو لسی بڑی اچھی ہوتی تھی وہاں پہ، تو 250 ml کی بوتل جو ہے وہ مجھے 25,000 لیرے کی ملی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یار اتنا مطلب ہے، اس قدر مطلب ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے۔ تو مطلب اس کے بعد پھر جب تقریباً 15 سال سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے طیب اردغان آئے ہیں، وہ خواہ وزیر اعظم کی شکل میں رہے ہوں یا صدر کی صورت میں حکمران رہے ہوں، انہوں نے اس دوران ترکی کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اور اس وقت مطلب بہت اچھے حالات ہیں ان کے۔ اور ان کا بھی ایک وقت آ گیا تھا کہ وہ بھی ڈیفالٹ ہونے تک پہنچ چکے تھے، لوگ انتہائی پریشان تھے، گزر بسر نہیں ہوتی تھی، روزگار نہیں تھا۔ میں دیکھتا رہا ہوں وہاں پہ لوگ اکثر بے روزگار جو ہے کعوہ خانوں پہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ بات یہ ہے ناظرین کرام کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جی ڈی پی بہت اہم ہوتی ہے۔ جی ڈی پی مثلا جس کو ہم کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کی موجودہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 0.8% ہے، جبکہ موجودہ حکومت سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت جی ڈی پی کی گروتھ 5% تھی۔ اب وہ کم ہو کے گویا 0.8% ہو گئی ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ آئندہ ہم نے 5.1% جی ڈی پی کا ہدف مقرر کیا، اور انشاءاللہ ہم اس کو مطلب حاصل کر لیں گے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ جون تک صرف اور صرف 9.94 ارب تھے۔ اب حیران کن بات اس میں یہ ہے کہ $3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے، اسی طرح 3 ارب جو ہے غالباً چائنا کا ہے، اور $2 ارب جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا ہے، جس کو UAE کہتے ہیں۔
تو باقی بچتا ہے 1 کروڑ 94 کروڑ. ابھی 3 بلین کا معاہدہ ابھی جو ہوا ہے، جسے ابھی مکمل طور پہ ہم ادھورا ہی کہیں گے، کیونکہ جب تک اس کی ٹرانزیکشن ہو نہیں جاتی وہ معاہدہ ادھورا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے وہ عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. بینکنگ سیکٹر میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے، جس کو ہم اینم ٹیکس جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ یہ جو ہمارا پاکستانی بینک اگر کسی کو لون دیتا ہے تو وہ 18% یا 19% پہ دیتا ہے، لیکن وہ پر اینم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ انٹرسٹ لگتا ہے، جو کہ ملٹی پلائی ہوتا ہوتا وہ تقریباً 33-34% پہ پہنچ جاتا ہے. یہی حال جو ہم IMF، ورلڈ بینک، ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک یا دیگر ترقیاتی عالمی مالیاتی اداروں سے لون حاصل کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم وہ ادا نہیں کر پائے. پاکستان کے GDP کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی سب سے بڑی جو GDP کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے شعبے ہیں، ان میں ہمارا زرعی شعبہ ہے. اس میں ہمارے گندم آتی ہے، چاول آتے ہیں، کپاس آتی ہے، چینی آتی ہے، پھل آتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جائے جو ایکسپورٹ آئٹمس ہیں تو اس میں چمڑے کی مصنوعات ہیں، لیدر گارمنٹس جس کو کہتے ہیں، اسی طرح سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں. سپورٹس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ بہت بڑا ملک سمجھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بنیادی طور پہ ریڑھ کی ہڈی ہیں. لیکن اس سیکٹر میں ہم مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ دن بدن کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. زرعی معیشت کا GDP میں ایک خاصا رول ہے، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ پاکستان میں ہمیشہ کاشتکار کسان جو ہے وہ ہمیشہ پریشان رہا ہے. محنت اس کی ہوتی ہے لیکن منافع جو ہے وہ منڈیوں میں بیٹھا ہوا آڑتی اٹھا جاتا. کاشتکار کو فصل کا بیج اور دیگر جو کاشتکاری کے حوالے سے جو اس کو چیزیں چاہیے ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کھاد ہے، یہ سب چیزیں اتنی مہنگی خریدنی پڑتی ہیں کہ وہ خرید نہیں پاتا، اور وہ ہمیشہ آڑتیوں کا مقروض رہتا ہے. اس کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس کے بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ نہیں آگے بڑھ رہا. اب کاشتکار طبقہ جو چھوٹی چھوٹی زمینوں والے تھے، جن کی 4-4 5-5 6-6 ایکڑ زمین تھی، انہوں نے بھی یا تو راستہ بدل لیا ہے. ان کی ترجیحات میں اب بلڈنگ کا شعبہ آ گیا. اب جس کے پاس کوئی 4 یا 10 ایکڑ زمین ہے
وہ اس پہ کالونیاں بنانی شروع کر دی ہیں اس نے، بے شمار پیسہ حاصل کر رہا ہے، لیکن زراعت جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، یعنی وہ ریڑھ کی ہڈی ہماری ٹوٹ چکی ہے۔ پیسے کی ہوس نے اس قدر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کہ ان کو نہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نظر آتی، تو گویا یہ بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرح اس سے نکلیں۔ ناظرین کرام، یہ معاشی طور پہ پاکستان جو تباہ ہو گیا ہے، یہ صرف سیاسی طور پہ تباہ نہیں، معاشی طور پہ تباہ نہیں ہوا، یہ سیاسی طور پہ بھی تباہ ہو چکا ہے، یہ اخلاقی اعتبار سے بھی تباہ ہو چکا ہے، سماجی روایات کے حوالے سے بھی تباہ ہو چکا ہے، دینی روایات کے حوالے سے بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اب یہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ پاکستان کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ 1950 یا 51 میں جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب امریکہ گئے تو انہوں نے $6 لاکھ کا قرض حاصل کیا امریکہ سے، $6 لاکھ، جبکہ اس وقت ڈالر کی قیمت 3.25 یا 3.5 روپے تھی پاکستان، یعنی 3.25 یا 3.5 روپے اس کی ڈالر کی قیمت تھی، اور $6 لاکھ جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب نے لیے۔ اسی دن یعنی اگلے روز پاکستان کا پہلا انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کا افتتاح کیا تھا، اس میں ایک کارٹون شائع ہوا۔ اس کارٹون میں ایک کھڑکی دکھائی گئی اور اس کے نیچے لیاقت علی خان صاحب کو دکھایا گیا کہ وہ ایک امریکن سے وہ رقم جو $6 لاکھ جو انہوں نے مقروض قرض کے طور پہ حاصل کی ہے وہ وصول کر رہے ہیں۔ اوپر دو کھڑکی میں امریکن جو ہے وہ اپنا ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہمیں پاکستان کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ اسی طرح وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید کے $6 لاکھ امریکہ سے لینے کے بعد جواہر لال نہرو نے کہا کہ لیاقت علی خان نے امریکہ سے جو قرضے کی مد میں مونگ پھلی کا لفظ استعمال کیا، اس نے کہ مونگ پھلی
کھائی ہے وہ پاکستان کو زندگی بھر ہضم نہیں ہوگی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تب سے پاکستان کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ خراب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب تک اربوں ڈالر قرضہ لے چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے معاشی مسائل جوں کے توں ہیں. حالانکہ جب لیاقت علی خان نے یہ $6 لاکھ لیے تھے اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 22 بڑے خاندان تھے، کاروباری خاندان تھے، ارب پتی خاندان تھے. تو وہ $6 لاکھ اس وقت پاکستان کے ان سرمایہ داروں سے اگر لیاقت علی خان صاحب لے لیتے قرضے کی صورت میں تو آج پاکستان کی حالت یہ نہیں ہوتی. امریکہ نے جو اس وقت لیاقت علی خان کے منہ میں جو لالی پاپ ڈالا، اس لالی پاپ نے اب زہر کی صورت اختیار کر لی ہے. پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. نوجوان نسل دیکھ رہی ہے، آنے والی نسلیں دیکھیں گی. میں نے تو کم از کم 68 سال کی عمر میں یہی دیکھا ہے کہ پاکستان اس معاشی بحران سے نکل آئے گا. یہی سنتا آ رہا ہوں، خواہ دور آمریت ہو، خواہ سو کالڈ نام نہاد جمہوریت ہو، یہی الفاظ ہو. جیسے ایک جرائم کے حوالے سے بڑا مشہور ایک فقرہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پولیس کا سربراہ کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے یا حکومتی اداروں کے جو وزراء ہیں وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. دہشت گردوں کا خلا کما کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ آنی ہاتھ کب نمایاں ہوں گے، کب وہ حرکت میں آئیں گے، کم از کم میں اپنی زندگی میں وہ ہاتھ نہیں دیکھ پایا. دوسرا، سیاسی اعتبار سے ہماری قوم جو ہے وہ بھیڑ چال کا شکار ہے. ہم کسی سیاسی جماعت کو اس کے منشور سے منتخب نہیں کرتے، ہم شخصیت پرستی کا شکار ہیں. تو ناظرین، میں کہہ رہا تھا کہ ہم سیاسی طور پہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں لیتے. ہم کسی سیاسی جماعت کو اس کے منشور کی وجہ سے منتخب نہیں کرتے، بلکہ ہم شخصیت پرستی کا شکار ہیں. تو ہمیں اس شخصیت پرستی کی منافقت کی سیاست کو فروغ دینے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ قوم یہ فیصلہ کرے کہ اس نے شخصیت پرستی کو فروغ دینا ہے یا
واقعی نظریاتی سیاست کو فروغ دینا ہے. جب تک معاشرے میں نظریاتی سیاست پروان نہیں چڑھے گی اور سیاست میں مڈل کلاس کو شامل نہیں کیا جائے گا، متوسط طبقے کو شامل نہیں کیا جائے گا، یہ ملک کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اس ملک سے کبھی بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی، اس ملک سے کبھی لاکھ قانونیت نہیں ختم ہو سکتی. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کیا ہم نے انہی گھسے پٹے چہروں اور جو نسل در نسل سیاسی عمائدین ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے، یا ہم نے اپنے اندر سے اپنی کلاس سے کسی کو آگے لے کے آنا ہے. تو ناظرین کرام، ہمیں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے، ایسے قانون کی ضرورت ہے جو بلا تفریق، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا تفریق لوگوں کو وہ سہولتیں فراہم کرے جو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ان پر عمل درآمد کرنے والے اداروں، خاص طور پہ نظام عدل کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ قانون کو ایک نظر سے دیکھیں، بڑے اور چھوٹے کی تفریق کو ختم کیا جائے، برابر کے حقوق کو دیے جائے عوام کو، اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جہاں تک ہو سکتی ہے اپنے اندر موجود تمام سماجی اخلاقی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک عزم کریں، اور اس پاکستان کی سالمیت، اس کے استحکام اور اس کی ترقی، اس کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو ناظرین کرام، یقیناً اس پروگرام میں بہت ساری باتیں آپ کے لیے ناگوار بھی ہو سکتی ہیں، تلخ بھی ہیں، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ میں آپ کو حقائق سے آگاہ کروں. تو اپنے میزبان ساجد برک کو آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.